بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ثاقب ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، پرویز الہی صاحب اور تحریک انصاف کے گیپس ایک بار پھر سے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن مونس الہی صاحب خاموشی سے بالکل سائلنٹ آبزرور بنے پڑے ہیں۔ سو ایز سچ تلخیاں پھر سے بڑھنے کا آغاز ہو گیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسٹوری کی جانب آؤں، سارے یہ گجرات والے معاملے کی اینڈ آل دیٹ، عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کی، اس سے ریلیٹڈ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ میاں داؤد صاحب کی وکیل ہیں نوید کے، جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا عمران خان صاحب کے اوپر، اور میاں صاحب بہت سٹار قسم کے رپورٹر ہوتے تھے۔ اس سے پہلے کورٹ رپورٹر تھے، اس کے بعد انہوں نے رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ ہی لاء کی ڈگری کی، اور اس کے بعد صحافت کو خیر بات کہہ کر فل فلج وکیل بن گئے۔ میں جتنا میاں صاحب کو میں جانتا ہوں، میں ایک چیز جتنا مجھے یاد ہے، میرے کلیگ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بہت زندگی کے ذاتی معاملات کے اندر بھی پروفیشنل رائے جو ایز اے لائر تھی وہ میاں داؤد صاحب کے انوالو رہی۔ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ غیر جمہوری طاقتوں کے انٹرفیرنس جو تھی جمہوری سسٹم کے اندر، میاں صاحب اس کے بہت خلاف ہوا کرتے تھے۔ اور آج جس طرح ان کی پریس کانفرنس دکھائی گئی ہے پورے ملک کے اندر، ہر ٹیلی ویژن چینل کے اوپر لوگ اس کے اوپر بہت سارے سوال کر رہے ہیں، لیکن میں اس میں ذاتی وجوہات کی وجہ سے کہ میاں داؤد صاحب میرے بھائیوں جیسے، میرا بہت ذاتی تعلق ہے ان سے، میں اس میں ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہوں گا جب تک کہ میں ان سے سن نہ لوں اصل معاملہ ہے کیا۔ اب آگے آئیے کہ ڈی پی او کی آپ نے دیکھ لی وہ ویڈیو بناتے ہوئے، سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے دیکھ لی ہے کہ ڈی پی او گجرات جو ہیں وہ سی سی ٹی وی وہ ویڈیو بنوا رہے ہیں نوید کی۔ ایک صاحب کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی آئی جی رینک کے کوئی آفیسر ہیں، لیکن فیس کلیئر نہیں ہے تو وہاں سے آئیڈیا نہیں ہو رہا۔ جس موبائل فون سے ویڈیو بنتی ہے، جس نے قاتلانہ حملہ کیا عمران خان صاحب کے اوپر، وہ جو ڈی پی او گجرات ہیں ان کا موبائل فون تھا۔ اس کے بعد وہ ویڈیو جن اینکرز نے ٹویٹ کی، غریدہ فاروقی، حامد میر صاحب، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں میڈیا کے، ان لوگوں نے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ٹویٹ کرنا سٹارٹ کر دی۔ اب وہ کہاں سے کہاں وہ ویڈیو پہنچی، یہ کوئی بچگانہ سی حرکت ہے یہ بھی کہنا کہ کیسے پہنچ گئی، سارے پتہ ہے کتوں گئی تھی یار، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ۔ تے ارے تے گل کرنا بھی جڑا ہے نا، ہن تے سمجھ آ جانی چاہیے کہ ویڈیو کتوں کی ہویا سی، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ۔ وہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے آگے۔ اس کے بعد رات کو ایک ٹیلی ویژن شو کے اندر، ایک شو کے اندر بیٹھے ہوئے فواد چودھری صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ مطلب آپ کے ہلا کے رکھ دیتی ہیں آپ کو اور مجھے، یقین مانیں وہ اگر تھوڑا سا بھی آپ میں عقل شعور ہے نا تو بندہ کہتا ہے یار کیڑے ملک جیسے رہنے پہ ہیں، واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری، اسی ایڈے ہی کمزور اور ایڈے ہی اسی وہ تھکے ٹوٹے پہ ہیں کہ مطلب ساڑی اوقات ہی کو نہیں یار۔ راتی فواد صاحب آ کے کاشف فواد صاحب دے شو انہوں نے آخیا کہ جی مطلب ایف آئی آر نہیں ہوئی، ڈی پی او بچاری دی کی اوقات ہے، جتھے پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نو آخیا جائے بلا کے کہ اگر ایف آئی آر ہوئی تو کانسیکوینسز ہون گے، تے نتائج بھگتنے پین گے۔ آگے سے کاشف فواد صاحب نے پوچھا ہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہا گیا کہ کانسیکوینسز ہوں گے، تو فواد صاحب نے کہا جی پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نو بلا کے کیا گیا کہ بھائی جان تسی ایف آئی آر دتی نا 3 نامہ تے رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور جنرل فیصل نصیر، تے تانوں نتائج بھگتنے پین گے۔ آگے سے کاشف صاحب نے پوچھا ان سے، فواد چودھری صاحب سے، آر یو شیور کہ یہ پرویز الہی صاحب کو، اور کس نے کہا تھا یہ پرویز الہی صاحب کو؟ تو آگے سے فواد صاحب جس طرح وہ لائٹر سے نوٹ کے اوپر بڑا کیجولی کہتے ہوتے ہیں، فواد صاحب نے کیجولی کہہ دیا آپ بلائیں نا چوری صاحب کو اور پوچھیں ان سے، اور یہ چوری صاحب سے پوچھا جانا چاہیے۔ آئی وڈ بی ویری آنےسٹ ہیئر، چوری صاحب کو بھی نام لینا چاہیے کہ کون ہے یار جڑا وزیر اعلیٰ پنجاب 11 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، 11 کروڑ لوگوں کی وہ پاپولیشن کو لیڈ کر رہا ہے، صوبے کے اوپر اس کی حکومت ہے، آپ اس کو دھمکیاں دے رہے بلا کے۔ ایک تے کہانی اے ہوگی۔ اب اس کے اوپر آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجراوالا میں خطاب کرتے ہوئے لتاڑ دیا پوری کی پوری تحریک انصاف کو۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ 25 مئی کا دن بھول گئے ہیں، آپ کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھیں، آپ کو جواب دیتے ہوئے، آپ کو بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ سخت زبان استعمال کی ہے پرویز الہی صاحب نے۔ آپ کو وہ لیڈ لینی چاہیے، آپ کو وہ لائن لینی چاہیے جو آپ کے لیڈر عمران خان کی لائن ہے۔ آپ اوقات میں رہنے والا ٹون تھی کہ 25 مئی والا دن یاد ہے کہ تھوڑیاں زباناں سارے جی باہر آ جاتے ڈگدے پھردے سو۔ آگے انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، پنجاب دے وچ تہاڈی حکومت ہے، تحریک انصاف اور کاف لیگ دی حکومت ہے، کسی ہور دی حکومت نہیں کہ جہدے خلاف تسی بولتے رہندے ہو، مطلب کہ میرے خلاف تم لوگ بولتے رہتے ہو تحریک انصاف کو مخاطب کر کے، تے حکومت تے تہاڈی اپنی بھی ہے، مطلب کاف لیگ اور تحریک انصاف الائز ہے، اکٹھی حکومت ہے۔ اب یہ ٹون جو ہے پرویز الہی صاحب کی، یہ ٹون تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، اس کے بعد باقی وہ جو 1-2 دفعہ انٹرویوز کے اندر جو ٹون استعمال کی پرویز الہی صاحب نے، وہ ٹون جوں کی توں ہے۔ ایک چیز تو طے ہے کہ اس ٹون کو اور اس کے اندر جو وہ کہتے ہیں نا ملانے والا جو برج ہے دونوں پارٹیز کو، وہ مونس الہی صاحب ہے۔
برج جب خاموش ہوتا ہے تو معاملات خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پرویز الہی صاحب جہاں اتنی سخت ٹون استعمال کرتے ہیں وہیں ایک چیز اور کہہ گئے, اسمارٹ آدمی ہے, پرانا پولیٹیشین ہے, سیزنڈ پولیٹیشین ہے, ہی نوز ہاؤ ٹو پلے اینڈ وٹ ٹائم ہی ہیز ٹو پلے. یہ سارا کچھ کہنے کے اینڈ میں انہوں نے کہہ گئے کہ بھائی عمران خان قائد اعظم کے بعد سب سے بڑا لیڈر ہے. پہلے آپ کے زخموں کے اوپر نمک چمک چھڑکیا انہوں نے, پہلے کیا اوقات رہو تنو اوقات نہیں پتا اپنی پنجی میں نے کی ہوئی تھی زبانہ باہر آ سی چلو سارا رگڑا رگڑا دے لیا, اپنا میسج کنوے کر لیا. اس تو بعد پائرا نے کہا کہ جی عمران خان قائد اعظم کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر. اس کے اور وہاں پہ ایک اور اعلان بھی کیا ہے پرویز الہی صاحب نے کہ صحافی کالونی بنائیں گے گجرانوالہ کے صحافیوں کے لیے. صحافیوں کے اوپر پرویز الہی صاحب ہمیشہ سے مہربانی کرتے ہیں, مہربانیاں جو ہیں وہ جسٹیفائڈ ہوتی ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں جس ملک میں غربت مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, اتنے تجھے کالونیاں دے رہے, ٹھیک ہے مطلب میں آپ صحافی ہیں, صحافی پیچھے بیٹھنے پھر گاڑا کٹ دینے کہ یار تم اپنی کمیونٹی کے خلاف ہو جاتے ہو. ایک کمیونٹی والی گل نہیں ہے لیکن یار سارے نے کرانا کچھ کرو نا یار, سارے پلاٹ پلوٹ دیو کر دیو اینڈ آل دیٹ. مطلب صحافی کی قربانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ڈیزرو بھی کرتے ہیں, یہ لوگ شہادتیں بھی ہوتی ہیں, مار بھی پڑتی ہے, جوتے بھی پڑتے ہیں, لوگ ہجرا دل کر دے لفافہ کے گلا بھی کٹتا ہے. بٹ ایون دین خیر ایک ڈفرنٹ بحث رہتے کسی دن پھر گل کریں گے کہ what do we deserve and what others deserve, what rest of the population of Pakistan deserves, تے پھر کسی دن گل کریں گے. بہرحال ہجے تک اے معاملہ جوں دا توں ہے. ہن تو تھوڑی دیر بعد جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سے کچھ دیر بعد عمران خان صاحب خطاب کرنے آ رہے ہیں. خطاب کرنے سے پہلے مجھے یہ ذاتی طور پہ بتایا گیا کہ بھائی جان کوئی ترلا منت بھی کیتا گیا کہ خان صاحب ہاتھ تھوڑا رکھنا ہے. خان کا ہاتھ تھوڑا نہیں ہوگا کیونکہ کچھ سٹیٹمنٹس کل تروڑ مروڑ کر پیش کی گئی خان صاحب کی. خان صاحب نے ان کو کلیریفائی بھی کرنا ہے اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خان صاحب فل فلج جس ٹون میں بولا کرتے ہیں خان صاحب اس ٹون میں بولیں گے آج. پھر مدعا بولنا یا نہ بولنا نہیں ہے, مدعا یہ ہے کہ جس ملک کا سابقہ وزیر اعظم اتنا غیر محفوظ ہو ملک کے اندر کہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو جائے اور وہ جن کے اوپر ایف آئی آر دینا چاہے وہ ایف آئی آر نہ ہو سکے, اور اس کے بعد جے آئی ٹی کے سامنے وہ پولیس افسران جو ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں اس معاملے کے ساتھ, جو ڈائریکٹ انکوائر کر رہے تھے اس معاملے کو, جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن رکھتے ہیں, ان کے فونز کا فورینسک کروانا ہو تو وہ موقع نہ ملے. ڈی پی او گجرات نے اپنا فون سرنڈر نہیں کیا فورینسک کے لیے جے آئی ٹی کے سامنے, وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش بھی نہیں ہوا. سی ٹی ڈی نے وہ سیکنڈ ویڈیو نہیں دی جہاں پہ سی ٹی ڈی کے آفس نے وہ سیکنڈ ویڈیو نہیں دی جہاں پہ مجرم جو خود مانتا ہے میں نے کیا تے اودے چاہ کے وہ خیر پھر بھی ٹیکنیکلی ملزم تے اودے سی ٹی ڈی نے دفتر دی ویڈیو نہیں دیتی, انہوں نے اس جہاں پہ ریکارڈ کی تھی بلکہ رنگ روغن کر کے تو حلیہ ہی بدل دیتا تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی. مطلب رول آف لا یا رٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے لوگ یہاں پہ چیلنج کر لیتے ہیں ادارے ایک دوسرے کی کہ مطلب آئی فیل لائک وی لیونگ ان بنانا ریپبلک, یا کوئی جنگل ہے یہاں پہ کہ جس کے دانت بڑے ہیں, جو زیادہ طاقتور ہے, جس کے مسل سٹرونگ ہے, ہی از گونا کل دی ادرز اینڈ ادرز آر لائک 21 کروڑ 95 لاکھ 99 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں ادرز 22 کروڑ میں سے. مطلب 2 4 5 1% لوگ ہوں گے اتنے طاقتور نے جنہاں دے دند اتنے تیز نے کہ پوری قوم نو لے کے بیٹھے نے. بہرحال ویلکم ٹو پاکستان. سردیاں, جنوری فل ٹھنڈ, اور لاہور میں لوڈ شیڈنگ کے حالات آپ نے دیکھ لیے ہیں, بتی آ رہی جا رہی ہے. بہرحال پاکستان کو دعا میں یاد رکھا کریں, ہو سکے تو دعا میں یاد رکھا جائے. اللہ حافظ.